کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کو داؤ پر کیوں لگاتے ہیں؟ لوگ اس لیے ڈنکی نہیں لگاتے کہ وہ غریب ہے۔ 20 لاکھ روپے ادا کرنے والا مزدور تو نہیں ہو سکتا۔ ڈنکی لگانے والوں کی اکثریت اصل میں یورپ گئے ہوئے لوگوں کے رویے کی وجہ سے ڈنکی لگاتی ہے۔ ڈنکی لگانے والوں میں 80% کا تعلق کھاریاں، منڈی بہاؤدین، گجرات، گوجرانوالا یا اس کے ملحقہ علاقوں سے ہے۔ یورپ پلٹ اور یورپ کے رہائشی ان مخصوص علاقوں میں اپنی دولت کی نمود و نمائش کرتے ہیں۔ شادیوں میں ہیلی کاپٹر کرائے پر لیں گے، بارات میں پاؤنڈ، یورو، ڈالر اڑائیں گے، سمارٹ فون پھینکیں گے، سلے انسلے کپڑے پھینکیں گے، جدید اسلحے سے فائرنگ کریں گے، مقامی ایم پی اے ایم این اے کو بلائیں گے، شادی میں بڑے شہروں سے سنگرز کو بلائیں گے، یوٹیوبر جن میں پاکستان کے نامور بڑے بڑے یوٹیوبر ان پر ویڈیوز بنائیں گے۔ یوں ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک نوجوان پڑھنے یا پاکستان میں کام کرنے کو ترجیح ہی نہیں دیتا۔ والدین سے 2-4 کنال زمین بکوا کر ڈنکرز کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور یوں پاکستان سے ایران، ایران سے ترکی اور ترکی سے موت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اس سے آگے جانے والے بہت ہی زیادہ آگے چلے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے آنسو اور پچھتاوا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ڈنکی شارٹ کٹ اور آسان راستہ ہوتا ہے، کیونکہ محض 1 سال پہلے ڈنکی پر پہنچنے والے اس کے گاؤں کے کسی فرد کے گھر جب یورو آتے ہیں، کچے سے پکے مکان بنتے ہیں، موٹر سائیکل سے گاڑی کا سفر طے ہوتا ہے، تو لا محالہ یہ تحریک کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کی تقریر سے زیادہ کام کرتی ہے۔ لوگوں کا جب تک کمپلیکس ختم نہیں ہوتا، آپ ڈنکی کبھی نہیں روک سکتے۔ آپ ساری دنیا کا ڈیٹا نکال لیں، ڈنکی لگانے والے ممالک کی تعداد شاید 10 سے زیادہ نہیں بنتی، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان سر فہرست ہیں۔ یہ ہم خود ہیں جو ان نوجوانوں کو ڈنکی لگانے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے طرف رہنمائی و تحریک کی بجائے تانے ہیں جو ہم ان نوجوانوں کو دیتے ہیں۔ اس یونان والے واقعے سے ڈنکی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اب ایجنٹس نے نئے ملک اور علاقے دریافت کر لیے ہیں جہاں سے ڈنکی لگائی جا سکتی ہے۔ میں ان ممالک اور مخصوص ممالک کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اسے سن کر انہیں مزید تحریک اور نیا راستہ نہ ملے۔ دولت کا اظہار بری بات نہیں، لیکن یہ طریقہ کار اور اس کی میڈیا میں تشہیر بہت قابل اعتراض ہے۔ یوٹیوبر اپنے ویوز لینے کے لیے ایسی شادی اور جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور گھر والے مزے لے لے کر فضول خرچی کے قصے سنائیں گے۔ مہنگی شادیاں دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔ آس پاس رہنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سالگرہ کے فنکشن کا پورے شہر کو پتہ چلتا ہے اور شور شرابے اور غلط پارکنگ کی وجہ سے پورا محلہ پریشان رہتا ہے۔ آپ ان مخصوص علاقوں میں اس نمود و نمائش پر پابندی لگائیں، بایو فینسنگ لگائیں، ٹیکنیکل ادارے کھولیں، نوجوانوں کی کونسلنگ کریں، اس طرح کی فضول شادیوں کی کوریج پر پابندی لگائیں۔ آپ اگر ان علاقوں کے رہائشی ہیں تو ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں۔ اس ڈنکی کا آسان اور بہتر حل موجود ہے، اس پر عمل پیرا ہوں۔ انہی پیسوں سے گلف میں سکل سیکھ کر آئیں اور 1 سال بعد اسی یورپ میں جہاز پر بیٹھ کر جائیں، کشتی یا بحری جہاز میں نہیں۔ ماؤں کو مرتے دم تک روتا نہ چھوڑیں، بیچاری رو رو کر آنسو خشک کر لیتی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ ابھی جو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں 300-400 سے زائد پاکستانی ڈوب کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، کبھی ان کے گھر والوں سے پوچھا ہے کہ جن کے گھر والے چلے جاتے ہیں؟ میں پھر ایک دفعہ ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو پیسے کی نمود و نمائش کرتے ہیں، میں پھر ان یوٹیوبر سے کہتا ہوں کہ جو ان لوگوں کو کوریج دیتے ہیں، خدا را معاشرے میں ایسا نظام مت بنائیں کہ جس سے بے راروی کا شکار ہونا شروع ہو جائے لوگ۔ خدا را لوگوں کو جوڑنا سیکھیں، خدا را لوگوں کو جوڑنا سیکھیں، پاکستان کو ترقی یافتہ بنائیں۔